ایک خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ پاکستان سی پیک وغیرہ کے معاملے میں چین کے ساتھ بہت آگے بڑھا ہے، اور چین اور امریکہ کی یہ جنگ جتنی گرم ہوگی تو امریکہ ہمارے سامنے وہ رکھے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ وقت آ گیا ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ صافی صاحب آیا یہ وقت، بلکہ پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کمیونیکیشن منسٹر کو چائنا نے ویزا ہی انہوں نے نہیں دیا تھا، اور جس طریقے تھے انہوں نے سی پیک پلیٹ میں رکھ کے تو بند کر دیا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح، لیکن الٹیمیٹلی چائنا از نیکسٹ ڈور ٹو یو، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ۔ لیکن میں کئی دفعہ اس بارے میں امریکن سے بات کر چکا ہوں، میرے خیال میں وہ سی پیک کو اگنور کر کے لارجر پکچر کی طرف جائیں گے۔ اچھا، پاکستان سے یہ نہیں کہیں گے کہ چین کے ساتھ نہیں، چین کے ساتھ وہ کہیں گے کہ بیلنس کریں یا کسی طریقے سے somehow they will come up with some kind of formula to live with it۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ڈسپیوٹس کو سالو کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اس کا امکان ہے کہ وہ کشمیر میں بھی دلچسپی لے؟ میں نہیں سمجھتا۔ پچھلی دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کا بڑے اسٹرانگلی انڈیا کی طرف سے آیا تھا کہ وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہیں چاہتے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے میں انڈیا کو بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں ڈپلومیٹکلی، اور دوسرا ان کی جو لابی، جس طریقے سے ان کا ڈائسپورا ہیز بیکم ٹیکنوکریٹس دیئر ان دا یو ایس، ان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر عروج، پھر اس کے بعد کاش پٹیل کا وہاں پہ آنا، پھر اس کا جے ڈی وائس صاحب کی اوشا کا آنا، اور جو ان کے 5 کانگریس مین اور کئی ان کا جو انفلوئنس ہے بھارت کا امریکہ کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ریپیٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں جتنے انڈین آ گئے ہیں اور اچھے پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور کوئی پاکستانی وہاں پہ نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آخر میں الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کا رخ وہ پاکستان کی طرف کر سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں؟ کر بھی رہے ہیں، میرے خیال میں ہو بھی رہا ہے۔ دکھ کے ساتھ ہے ہمارا ڈائسپورا پہلے تو اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور جو 4 تعلیم یافتہ ہیں وہ عشق پی ٹی آئی کے اندر بیچارے بیمار ہیں، کئی ڈاکٹر بیمار ہیں خود بیچارے وہاں پہ۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ان کا ڈیموکریٹ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور اگر ریلیشن شپ ہے بھی تو وہ اسی قسم کا ہے کہ آپ لیٹر لکھ دیں، ٹویٹ کر دیں پلیز بھائی جان آپ۔ تو آپ دیکھیں پھر یہی ہوتا ہے جن ممالک کے ڈائسپوراز بجائے لوکل۔ دیکھیں میری شناخت امریکہ ہے، میری شناخت ریپبلکن پارٹی ہے، میری شناخت ڈونلڈ ٹرمپ ہے، مجھے بیلنس کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان میری مدر لینڈ ہے، امریکہ مائی ہوم لینڈ ہے، میری خواہش ہے کہ میں دونوں کو سرو کروں پازیٹیولی، نیگیٹیولی نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ہمارا ڈائسپورا کبھی IMF کے سامنے جلوس نکالتے ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کچھ اس کا رزلٹ ہے، کوئی رزلٹ نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ ہم وہاں پہ رہ کے امریکہ کی ترقی کا اس کی امریکہ کی سیاست کے اندر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کسی پاکستانی ڈسینٹ نژاد کا کانگریس میں آنا، لیکن کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے ٹائم ملے تو وہ یہ کام کریں گے۔ اس وقت تو آپ خود کیوں نہیں بن جاتے؟ دیکھیں میری خواہش تھی اس میں، اور ابھی بھی اٹس ناٹ آؤٹ آف دا کویسچن یٹ۔ میرا پہلے خواہش تھی خود کانگریس میں کنٹیسٹ کروں اس چیز کا، بلکہ کئی پاکستانی کنٹیسٹ کرتے ہیں فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے۔ میری خواہش تھی کہ اگر الیکشن لڑوں تو جیتنے کے لیے لڑوں۔ پھر اس میں میرے ذہن میں پھر سپٹمبر 11 ہوا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ مائی سن، میرا لڑکا جو ہے وہ لا کر کے پریکٹس کرے اور ساتھ اس میں آئے، اور ہی از ڈوئنگ اٹ۔ لیکن سون either I will be running myself or my son will be running for the Congress۔ آپ نے اتنی بڑی ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اون کرنا اور پھر باقی مسلمانوں کو بھی ان کی حمایت پہ آمادہ کرنا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ کو کوئی عہدہ وغیرہ آپ لینا نہیں چاہتے، یا کہ مل نہیں سکتا انڈین لابی کے اثر کی وجہ سے؟ نہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ میں صرف پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن کسی ایڈوائزری تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے جو میں نے ساری زندگی لگا کے شروع کیا ہے، اس کو میں جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا۔ جابیں میں نے جو پہلا پیریڈ تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اس میں مجھے کئی دفعہ انہوں نے جابوں کے لیے کہا، لیکن جب میں سیلری دیکھتا تھا، جاتا تھا چیزیں، تو اٹ واز ناٹ ورتھ اٹ۔ اور پھر اس میں کسی کے ساتھ
اس کے ساتھ ایز اے سپورٹر جانا ایک اور ہے, ایز اے امپلائی جانا اور ہے. تو میں ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان امپلائمنٹ, لیکن شاید کسی ایڈوائزری کونسل میں کسی میں جاؤں, اس میں ابھی بھی اٹس ناٹ آؤٹ آف دا کوسچن. اچھا, ایران کے ساتھ کیا امکانات ہے جنگ کے یا بات چیت کی کامیابی کے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو عمان کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے دونوں ممالک کی, اٹ واز سود منتھ تھی میٹنگ, اس کا امریکن میڈیا نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, اور تھنگز آر ورکنگ ٹورڈز پازیٹیوٹی. میرے خیال میں ایران کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہے, ڈیل ہوگی, اور یہی میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بہتر ہے, پوری دنیا کے لیے بہتر. آخر میں پھر یہ جو اتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہوشیار ہے, ورلڈ ویژن بھی رکھتے ہیں اور پورے اس وقت کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, تو وہ بعض اوقات اتنی جذباتی اور غیر سنجیدہ باتیں کیوں کر لیتے ہیں؟ دیکھیں دس از واٹ ہز اسٹائل از. ایک تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین. ٹریڈیشنل پالیٹیشین کس طرح ہوتے ہیں؟ میں چھوٹی سی مثال جو بائیڈن کی دوں گا. 50 سال انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں گزارے, 50 سال. اب اگر آپ واشنگٹن ڈی سی میں جا کے دیکھیں تو ہر سیاستدان کے ساتھ 5-5 6-6 ایڈوائزر ہوتے ہیں جو سارا دن ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہوا کا رخ ادھر سے ادھر ہے, آپ آج یہ اسٹیٹمنٹ دیں تو یہ بہتر ہوگا, یہ پولیٹیکل کریکٹنس ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈز ناٹ ڈو اٹ. ان کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا تھا, جہاں جاتے تھے جیب سے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تقریر نکال کے سامنے رکھ لیتے تھے, اور لکھتے کب تھے؟ وہ مارکر کے ساتھ جہاز کے اندر بیٹھ کے وہ بلٹ پوائنٹس لکھتے تھے. وہ کسی ایڈوائزر سے, کسی سے وہ پہلے یہ نہیں کرتے تھے کہ تم اس کو پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھو کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. دس از واٹ از اسٹائل از, دس از ہاؤ دا پالیٹیشین شوڈ بی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جو بائیڈن کا سب سے بڑا ڈفرینس یہ تھا کہ جو بائیڈن نے سیاست میں آ کے پیسے بنائے, انہوں نے پیسے بنا کے سیاست میں آئے, جو کہ ایک صحیح طریقہ کار ہے. لیکن ان پہ بھی تو الزام لگا کہ ابھی یہ حالیہ جو ٹیرف کا سلسلہ تھا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری دوستوں نے بہت کمایا. دیکھیں وہ تو پھر الزام تو لگاتے رہتے ہیں نا, وہ تو لگیں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی تک ڈائریکٹ ان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح ہنٹر بائیڈن کے اوپر الزام ہے. چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا. آخری دن جو بائیڈن صاحب نے آخری گھنٹے کے اندر اپنی پوری فیملی, بھائیوں بہنوں کو سب کو پارڈن کیا ہے. کوئی اس کی ریزن بتا سکتا ہے کہ کیوں کیا؟ انہوں نے پوری فیملی کو پارڈن کر گئے. کوئی ایسا راز کون سے تھے کہ ان کے پاس ساری فیملی, بہنیں اور بھائی سارے انوالو ہیں کسی چیز میں؟ ہنٹر بائیڈن کی سٹوریاں یوکرین کے اندر آج بھی مشہور ہیں. ہنٹر بائیڈن کے ٹریک آج بھی چائنا کے پاس, چائنا کی کئی بورڈز پہ تھے, کمپنیوں میں تھے. وائٹ ہاؤس جب بھی جو بائیڈن جہاں جاتے تھے, ایئر فورس 1 کے ساتھ, اس میں ہنٹر بائیڈن ساتھ جاتے تھے. جتنا عرصہ وہ جو بائیڈن رہے ہیں, ہنٹر بائیڈن وائٹ ہاؤس کے اندر رہے ہیں. لوگ کویسچن ہی کرتے رہے ہیں کہ وہ تو اب صلاحیت, یہ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ صرف 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہ سینسز میں ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیا میں خود کہاں ہوں. لوگ کیا سرائیاں کرتے رہے ہیں کہ ان کی وائف جل بائیڈن وہ چلاتی رہی ہے وائٹ ہاؤس کو, یا ان کے گھر کے اندر ایک ایڈ تھا, ملازم تھا, شاید وہ ڈیسیجن کرتا رہا ہے. تو در حقیقت اس دور میں اور آج کے دور میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بڑے بڑے سرمایہ دار اور ٹویٹر کے مالک جیسے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں نا. دیکھیں مجبوری ان کو آنا پڑا ہے. اگر دیکھا جائے تو, اگر میں چھوٹی سی مثال دوں کہ امریکہ کے اندر جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اوتھ لیا تھا, اس کی ایک تصویر جو ہے وہ پوری عکاسی کرتی ہے. ان کے ساتھ اس وقت جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, میگنیفیسنٹ 7, جس میں میٹا بھی آتا ہے, زکربرگ بھی ہے, اس کے اندر ایکس بھی ہے, اس کے اندر سارے لوگ موجود ہیں, وہ سارے ساتھ کھڑے تھے اور یہ یونٹی شو کرتے ہیں کہ وی آر اسٹرانگ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں فیوچر کے بارے میں, اور فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. وہ سارے لوگ جو آگے امریکہ کو اگلے لیول پر لے کے جائیں گے, آل آف دیم ود ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ اسٹرینتھ شو کرتا ہے, ویکنس نہیں ہے.